جب چوتھی رات ہوئی تو اس کی بہن نے کہا، اے بہن، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو اپنی کہانی پوری کر دے۔ اس نے کہا، اے نیک بخت بادشاہ، میں نے سنا ہے ماہی گیر دیو سے کہا کہ جب تک میں تجھے خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر نہ دیکھ لوں ہرگز مجھے یقین نہیں آ سکتا۔ دیو نے اپنے آپ کو جنبش دی اور دھواں بن کر سمندر کے اوپر پھیل گیا، پھر یکجا ہو کر آہستہ آہستہ لٹیا میں داخل ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا دھواں اس کے اندر سما گیا۔ ماہی گیر فوراً آگے بڑھا اور شیشے کی مہر شدہ ٹاٹ لے کر لٹیا کے منہ پر لگا دی اور دیو سے پکار کر کہا، مالک کون سی موت مرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، میں تجھ کو اس سمندر میں پھینک دوں گا اور یہاں اپنے لیے ایک گھر بناؤں گا اور ہر کسی کو اس جگہ مچھلیاں نہ مارنے دوں گا اور کہوں گا کہ اس میں سے ایک دیو ہے، جو کوئی اسے نکالے گا اسے وہ کہے گا کہ مالک کون سی موت مرنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ جب دیو نے ماہی گیر کی باتیں سنی اور اپنے آپ کو اندر پایا اور نکلنا چاہا اور نکل نہ سکا کیونکہ حضرت سلیمان کی مہر اسے نکلنے نہ دیتی تھی، اور اسے یقین ہو گیا کہ ماہی گیر نے تو مجھے دھوکے سے بند کیا ہے، تو اس نے کہا، اے ماہی گیر، میں تو تیرے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ ماہی گیر نے کہا، اے سب سے زیادہ ذلیل اور ناپاک اور کمینے دیو، تو جھوٹا ہے۔ اب ماہی گیر لٹیا کو لے کر سمندر کی طرف بڑھا تو دیو نے کہا، بائیں تو یہ تو کیا کرتا ہے؟ ماہی گیر نے کہا کہ ہاں ہاں، وہ خبیث گڑگڑانے لگا اور خوشامد کرنے لگا۔ اس نے کہا، اے ماہی گیر، تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں تجھے سمندر میں پھینک دوں گا، اگر تو 1800 سال اس میں رہے تو میں تجھے رہنے دوں گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اب میں تجھ سے ہرگز نہ کہوں گا تو مجھے زندہ رہنے دے، خدا تجھے سلامت رکھے اور مجھے قتل نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھے قتل کر ڈالے اور تو میری بات نہ مانے اور میرے ساتھ بے وفائی کرے۔ اب خدا نے مجھے اور تیرے اوپر قابو دیا ہے اور اب میں تیرے ساتھ بے وفائی کرتا ہوں۔ دیو نے کہا، اگر تو مجھے کھول دے تو میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ ماہی گیر نے کہا، تو جھوٹا ہے، اے مردود، میری اور تیری مثال ایسی ہے جیسے یونان بادشاہ کے وزیر اور دوبان حکیم کی۔ دیو نے کہا کہ یونان بادشاہ کا وزیر اور دوبان حکیم کون ہے اور ان کا کیا قصہ ہے؟ یونان بادشاہ کے وزیر کی کہانی۔ ماہی گیر نے کہا، اے دیو سن، اگلے زمانے میں فارس اور روم کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا یونان۔ اس کے پاس بے حد مال و دولت لاؤ لشکر تھا، وہ بڑے دبدبے والا تھا اور اس کے راج گزار بہت سارے تھے، لیکن اسے کوڑ کی بیماری تھی اور حکیم اور طبیب اس کے علاج سے عاجز آ گئے تھے۔ وہ بہت سی دواؤں، سفوف اور مالشوں کا استعمال کر چکا تھا، لیکن کسی سے فائدہ نہ ہوا اور کوئی طبیب اسے اچھا نہ کر سکا۔ اور ایک بار یونان بادشاہ کے دارالسلطنت میں ایک بہت بڑا اور بوڑھا حکیم آیا، اس کا نام دوبان حکیم تھا۔ اس نے یونانی، فارسی، رومی، عربی اور سریانی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا اور طب اور نجوم اور ان کے اصول و قواعد میں بڑا ماہر تھا اور ان کے نفع نقصان سے بخوبی واقف تھا اور مفید مضر نباتات اور جڑی بوٹیوں کی پہچان میں بڑی دسترس رکھتا تھا۔ فلسفی تھا، طبیعت وغیرہ کے ہر پہلو سے واقف تھا۔ جب یہ حکیم شہر میں آیا، کچھ دنوں وہاں رہا، اس نے سنا کہ بادشاہ کو کوڑ کی بیماری ہے اور بہت سارے حکیم طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ جب حکیم کو اس کی خبر ہوئی تو وہ رات بھر سوچتا رہا اور جب صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو اس نے اپنے بہترین کپڑے پہنے اور یونان بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہا، اے خدا، تیری عزت اور آبرو اور دولت ہمیشہ قائم رکھے اور بہترین
تقریر کی اور اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد کہا اے بادشاہ سلامت، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے بدن میں کوئی مرض ہے اور بہت سے طبیب اس کے دور کرنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ جب یونان بادشاہ نے یہ سنا تو اس کو تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ آخر پھر کس طرح علاج ہوگا؟ قسم ہے خدا کی، اگر تو میرا مرض دور کر دے تو میں تجھے پشت بابشت تک دولت مند بنا دوں گا اور تجھے اپنا ہم پیالہ و ہم نوالہ بناؤں گا۔ پھر بادشاہ نے اسے خلعت عطا کیا اور اس انعام و اکرام سے سرفراز کیا اور کہا کیا تم مجھے بے دعا مالش اچھا کر دے گا؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ بادشاہ کو اس پر اور تعجب ہوا اور اس نے حکیم سے کہا اے حکیم، جو علاج کرنا چاہتا ہے وہ کس روز اور کس وقت ہوگا؟ بیٹا ذرا جلدی کر۔ اس نے کہا بسرشم کل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ شہر آیا اور ایک مکان کرائے پر لیا اور اس میں اپنی کتابیں، دوائیاں اور جڑی بوٹیاں رکھی۔ پھر دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے ایک پولو کا پلہ بنایا اور اس کے اندر خالی رکھا۔ اس کا ایک دستہ بنایا اور اپنے علم کی بنا پر پولو کی گیند بنائی۔ جب وہ چیزیں بنا چکا تو دوسرے روز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دربار میں پہنچ کر اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ سوار ہو کر مدینے میں نکلے اور اس گیند کے بلے سے پولو کھیلے۔ بادشاہ کے ساتھ سارے امرا اور وزرا اور شرفا ہو لیے۔ جو ہی یہ سب میدان میں جمع ہوئے تو دوبارہ حکیم وہاں پہنچا اور بادشاہ کو بلہ دے کر کہنے لگا کہ اسے اس طرح پکڑیے اور میدان میں اس طرح بڑھیے اور ہاتھوں کو خوب جھونک دے کر گیند پر بلہ ماریے یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ اور سارا بدن پسینے پسینے ہو جائے، اور اس طرح سے دعا ہتھیلیوں میں سے جسم پر سرایت کرے گی۔ جب آپ کھیل چکے اور دعا سرایت کر چکی تو وہ محل واپس جائیے اور حمام میں جا کر نہائیے اور سو جائیے اور آپ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سن کر یونان بادشاہ نے حکیم کے ہاتھوں سے بلہ لے لیا اور اسے اپنے ہاتھوں میں خوب زور سے پکڑا اور گھوڑے پر سوار ہوا، گیند کو اپنے آگے پھینکا اور خود اس کے پیچھے دوڑا اور پاس پہنچ گیا، اسے زور سے مارا اور بلے کو مضبوطی سے پکڑے رہا۔ اس طرح وہ گیند کو مارتا اور اس کے پیچھے دوڑتا اور پھر مارتا جاتا تھا، یہاں تک کہ دونوں ہتھیلیاں اور سارا بدن پسینے پسینے ہو گیا اور وہ دعا دستے میں ہو کر سرایت کر گئی۔ جب دوبارہ حکیم کو یقین آ گیا کہ دعا سارے بدن میں سرایت کر چکی ہے تو اس نے کہا کہ آپ محل میں تشریف لے جائیے اور فوراً حمام کیجیے۔ یونان بادشاہ فوراً واپس گیا اور حکم دیا کہ اس کے لیے حمام خالی کیا جائے۔ جب حمام خالی ہو چکا تو فراشوں نے اس سے فوراً فرش بچھایا اور غلام حاضر ہوئے اور کپڑے لائے۔ بادشاہ حمام میں داخل ہوا اور دل کھول کر نہایا اور وہیں حمام کے اندر کپڑے بدلے اور وہاں سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے محل میں آیا اور سو گیا۔ یہ تو بادشاہ کا حال ہوا۔ اب دوبان حکیم کا ماجرا سنیے۔ وہ اپنے گھر واپس آیا اور سو رہا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ کی یہاں گیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے اندر بلا لیا۔ وہ اندر آیا اور بادشاہ کے سامنے زمین کو بوسہ دیا اور اس کے لیے تشبیہ یا اشعار گا کر پڑھنے لگا۔ جب ضرورت تیری طرف منسوب کی جاتی ہے تو اس کا دماغ آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور کبھی کسی دوسرے کی طرف منسوب کی جائے تو انکار کر دے گی۔ تیرا چہرہ ایسا ہے، بھیانک سے بھیانک چیز کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ خدا کرے کہ تیرا چہرہ ہمیشہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا رہے، خواہ زمانے کا چہرہ کتنا غضبناک کیوں نہ ہو۔ تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر احسان کیے ہیں جو بادل پہاڑیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو نے اپنا مال نیکی کرنے میں اس قدر خرچ کیا کہ بالآخر تو بلندی کے اعلیٰ زینے پر پہنچ گیا۔ جب وہ اشعار پڑھ چکا تو بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور
اپنے پہلو میں بیٹھنے کو جگہ دی اور بہترین خلعت عطا کیے۔ جب بادشاہ حمام سے نکلا تھا، وہ اپنے بدن پر نظر ڈالی تھی تو کوڑ کا کوئی اثر باقی نہ تھا، جبکہ اس کا جسم سفید چاندی کی طرح صاف تھا۔ بادشاہ اس پر خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا اور اس کے دل کو بہت خوشی ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ دربار میں آیا اور تخت پر بیٹھا تو وزیر اور ملک کے شرکاء ادھر ادھر کھڑے ہوئے اور دوبان حکیم داخل ہوا۔ جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور عمدہ عمدہ کھانے لائے گئے اور اسے اپنے ساتھ کھلایا اور دن بھر اسے اپنی ہمراہی میں رکھا۔ جب رات ہونے کو آئی تو اس نے دوبان حکیم کو 2000 دینار دیے اور بہت سی خلعت اور اس کے علاوہ بہت سا انعام کرام کیا اور اس کو اپنا خاص گھوڑا سواری کے لیے دیا اور وہ اپنے گھر واپس آیا۔ یونان بادشاہ اس کے علاج پر بہت سخت تعجب کرتا اور کہتا، اس شخص نے میرا علاج بیرونی طریقے سے کیا اور تیل سے مالش تک نہ کی۔ خدا کی قسم، یہ بہت بڑی حکمت کا کام ہے۔ اس شخص کے ساتھ جتنا انعام و اکرام کیا جائے کم ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنا رفیق دوست بنا لیا۔ اس نے رات خوشی خوشی گزاری کیونکہ اس کے بدن سے بیماری دور ہو چکی تھی اور وہ بالکل تندرست ہو گیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو یونان بادشاہ باہر نکلا اور شاہی کرسی پر بٹھایا اور ملک کے رؤساء دست بدستہ کھڑے ہوئے اور وزیر اور امراء اس کے دائیں بائیں بیٹھے۔ اس وقت اس نے دوبان حکیم کو یاد کیا۔ وہ آیا اور اس کے سامنے زمین کو بوسہ دیا۔ بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے پہلو میں جگہ دی اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اور دعا مانگی، خدا اس کی زندگی زیادہ کرے، اور اسے خلعت عطا کیے اور انعام دیا اور رات تک اس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا۔ پھر اس نے حکم دیا، اسے 5 اور خلعت اور 1000 دینار دیے جائیں۔ حکیم بادشاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ اسے اپنے دربار میں آیا۔ امراء وزراء خدام اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نہایت بدصورت اور کمینہ اور کنجوس اور حاسد تھا اور حسد کرنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ جب اس نے دیکھا بادشاہ نے دوبان حکیم کو اپنا مقرب بنایا ہے اور اسے اس قدر انعام دیے ہیں تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور وہ اسے نقصان پہنچانے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ کیونکہ ضرب المثل ہے کہ کوئی جست نہیں جس میں حسد نہیں، اور وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظلم ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے، بے فرق محض اتنا ہے کہ طاقتور اسے ظاہر کر دیتا ہے اور کمزور اسے چھپائے رکھتا ہے۔ الغرض وزیر یونان بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، جہاں پناہ، میں آپ ہی کی نیکیوں کے اندر پرورش پائی ہے اور ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اسے اپنے دل میں چھپائے رکھوں تو حرام زادہ ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کہوں۔ تو بادشاہ کو یہ سن کر بہت پریشانی ہوئی اور کہنے لگا، آخر وہ کون سی نصیحت ہے؟ وزیر نے کہا، اے جلیل القدر بادشاہ، بزرگوں کا قول ہے، جب کوئی انجام کو نہیں سوچتا زمانہ اس کا ساتھ نہیں دیکھتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ ٹھیک کارروائی نہیں کر رہا، وہ اپنے دشمن پر جو اس کے مالک کا ستیہ ناش کرنا چاہتا ہے انعام و اکرام کر رہا ہے اور اس کے بلائیک سے پیش آ رہا ہے اور اسے بہت بڑا مرتبہ دے رہا ہے اور اپنا مقرب بنایا ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بادشاہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بادشاہ بہت گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پوچھا کہ تیرا گمان کس طرف ہے؟ تو اس نے کس طرف کی طرف اشارہ کیا۔ وزیر نے کہا، اگر آپ سو رہے ہو تو جاگ جائیے، میرا اشارہ دوبان حکیم کی طرف ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر، وہ تو میرا دوست ہے اور میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے میرا علاج ایک ایسی دعا سے کیا جس میں نے صرف محض ہاتھ میں لیا اور بیماری جاتی رہی۔ اس بیماری کے علاج سے تمام حکیم عاجز آ چکے تھے۔ اس کا آسانی اس زمانے میں نہیں تھا، نہ دنیا کے مشرق میں نہ مغرب میں۔
اس کے متعلق تو کوئی ایسی بات کہتا ہے، میں آج ہی اس کا روزینہ اور تنخواہ مقرر کیے دیتا ہوں اور ہر مہینے اسے 1000 دینار دیا کروں گا۔ اگر میں اسے اپنے ملک کا بھی ساجد دار بنا لوں تو کم ہے۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ تم محض حسد کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہے، جیسے سندباد بادشاہ کے ساتھ پیش آیا۔ شہرزاد جہاں تک